सिहाए सित्ता حدیث کی جو 6 کتابیں ہیں، ان 6 کتابوں میں تیسرے نمبر پہ جو کتاب آتی ہے وہ ہے سنن ابی داؤد۔ سب سے پہلے الجامع الصحیح، صحیح بخاری، اس کے بعد صحیح مسلم، اور اس کے بعد سنن ابی داؤد، اس کے بعد سنن نسائی، اس کے بعد جامع الترمذی، اس کے بعد سنن ابن ماجہ۔ ترتیب فضیلت میں کچھ اختلاف موجود ہے۔ اکثر و بیشتر محدثین اور علماء فرماتے ہیں حدیث کی صحت کے لحاظ سے بخاری اور مسلم کے بعد تیسرا درجہ صحیح سنن ابی داؤد کا ہے۔ تو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں احادیث کو جمع کیا۔ تو یہ امام ابو داؤد خود فرماتے ہیں انتخب السنن من 500,000 حدیث وجمع فیہ 4,000 حدیث و800 حدیث، یعنی امام ابو داؤد نے 5 لاکھ احادیث میں سے صحیح ترین صحت کے لحاظ سے زبردست احادیث کو منتخب کیا۔ ان احادیث کی تعداد 4,800 ہے، جسے آپ نے سنن ابی داؤد میں منتخب کیا اور تالیف کی۔ فرمایا کہ 5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے 4,800 احادیث کا انتخاب کیا، اور 4,800 احادیث میں سے میں نے 4 احادیث کو منتخب کیا ہے۔ اگر کوئی شخص ان 4 احادیث کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا، تمام امور دنیا اور امور آخرت کے لیے یہ 4 احادیث اس کے لیے کافی ہوں گی۔ محدثین نے ہم پر کتنی رحمت کی ہے، کتنی شفقت کی ہے ہم پر۔ انہیں معلوم ہے کہ ہم بیکار لوگ ہیں، ہم اتنی احادیث نہ یاد کر سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے 5 لاکھ زبانی یاد احادیث میں سے 4,800 احادیث کو منتخب کیا۔ تو کتنا کم کر دیا۔ پھر بھی کہنے لگے کہ بعد میں آنے والے لوگ اتنے محنتی نہیں ہوں گے، اتنے شوقین نہیں ہوں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کے ارشادات کے فیضان سے بالکل ہی خالی رہیں۔ فرمائے ان تمام تر ذخیرہ احادیث میں سے میں نے 4 احادیث کو منتخب کر لیا۔ اگر کوئی ان 4 احادیث کو یاد کر لے اور ان 4 احادیث کے احکام کے مطابق زندگی گزارے، زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اب وہ 4 احادیث کون سی ہیں، اب یہ آپ سن لیجئے اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے جو احکام ہیں وہ بھی یاد رکھنے کی کوشش کیجئے۔ سب سے پہلی حدیث کون سی ہے؟ فرمائے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور دوسری حدیث من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی حسن میں سے ہے لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینا۔ اور تیسری حدیث لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضی لاخیہ ما یرضی لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ چوتھی حدیث فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات فمن اتقی الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، او کما قال۔ حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں بعض چیزیں ہیں جو مشکوک ہیں۔ تو جو ان مشکوک چیزوں کو چھوڑ دے وہ دنیا اور آخرت میں اپنی عزت بھی بچا لے گا اور اپنا دین بھی بچا لے گا۔ تو اب دیکھیں کہ ان 4 احادیث میں پوری زندگی آ گئی نا، مسلمان کی زندگی کا کوئی گوشہ باقی رہا؟ کمال ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے، فرمایا فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْأَرْبَعَةُ بِمَثَابَةِ الشَّيْخِ وَالْمُرْشِدِ لِلرَّجُلِ الْعَاقِلِ
ہر عقل مند بندے کے لیے یہ 4 احادیث پیر و مرشد کی طرح ہیں۔ تو جیسے پیر و مرشد کے دست اقدس کو چومتے ہیں نا، ان 4 احادیث کو بھی چومیے، اور جیسے پیر و مرشد کے احکام پر عمل کرتے ہیں ان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالخصوص ان 4 احکام پر عمل کریں گے، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور دین بھی اچھی ہو جائے گی۔